اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا۔ حضرات گرامی، بڑی اہم حدیث ہے اور اس میں مسلمانوں کی عزت اور توقیر کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ مسائل رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ نقص ان کی زندگیوں میں ہوتا ہے، ان کی شخصیت میں کوئی نہ کوئی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے معاشرتی برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں مومن کی بہت زیادہ عزت اور توقیر ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشگی فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کو نظر آیا کہ یہ خامی میرے بھائی میں موجود ہے، اور وہ خامی جو ہے اگر لوگوں کو پتہ چلے تو اس کی عزت پہ حرف آئے گا، وہ اس کو چھپا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کا افزانہ دیں گے، اور اس کے اندر جو عیب ہوں گے، جو اس نے چھپ کر کہیں کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو ناپسندیدہ ہوگا، جو خطرناک ہوگا، جو لوگوں کے اگر سامنے آئے گئے تو لوگ اس کا ٹھٹھا کرتے یا اس پر تان کرتے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول دے گا، لیکن ان عیبوں پر پردہ ڈال دے گا جو عیب اس نے کیے ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا رہا۔ اس سے کیا ہوتا ہے محترم حضرات؟ ہمارے دل میں ایمان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص بنایا ہے، اور اس دل کا تعلق ڈائریکٹلی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو جو بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں سیٹسفیکشن آتی ہے، طمانینت آتی ہے، اور پھر اس کا نیکی میں آگے بڑھنے کو اور بھی دل چاہتا ہے۔ اگر ایک بندہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں منہ سے کیا بول رہا ہوں اور اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں کیا اظہار خیال کر رہا ہوں، تو اس کے دل میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور بیماری پیدا ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر وہ اچھی اور بری چیز میں تمیز کرنا آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے، اور معاشرتی برائیوں میں ڈل جاتا ہے، اور معاشرتی برائی کرتے ہوئے اس کو کوئی شرم نہیں آتی۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کا استعمال اس وقت کریں جب اس کی ضرورت ہے۔ زبان کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے دل اور دماغ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ الفاظ ادا کرتی ہے، لیکن جو بندہ غصے میں یا کسی طریقے سے غلط باتیں منہ سے نکال دیتا ہے، سارا دن اس کے دل میں اور دماغ میں مسائل رہتے ہیں، اس کی ورکنگ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہے، اس کے دل میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے اس کے ایمانی مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث سماعت فرمائیں، جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ اس کو ایذا نہیں دیتا، اس پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کو جو ہی ضرورت ہوتی ہے مدد کی، اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کی جو عیب جوئی نہیں کرتا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص دوسرے مسلمان بھائی کی عیب جوئی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن عیب جوئی نہیں کرے گا۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی دنیا میں تکلیف رفع کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف میں سے تکلیف رفع کر دے گا۔ حضرات گرامی، مومن کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں اہل ایمان کی عزت اور احترام ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کا احترام اور عزت ہے۔ اس لیے ہمیں دوسرے کے بارے میں زبان کھولنے کی سے پہلے اس بات کا تعین کر لینا چاہیے کہ میرے اندر کتنے مسائل ہیں، اور لوگ میرے مسائل کے بارے میں جانکاری کریں گے تو میں کیسا لگوں گا۔ بظاہر ہم ہلکے انداز سے بات کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو بات ہوتی ہے وہ دوسروں کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیتی ہے، اور اس کا جو نظام چل رہا ہے اس میں رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ تو مسلمان کے حوالے سے بہت زیادہ آپس میں تعلق داری ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال اینٹ کی طرح ہے، اور جب دیوار بنائی جاتی ہے تو ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح اہل ایمان
دوسرے اہل ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ محترم حضرات، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے انسانی مسائل کی وجہ سے سردرد ہو جاتی ہیں اور بندے کا اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ ممکن ہے جب اس سے وہ کام سرزد ہوا، اس کے سینسز پورے طور پر بحال نہ ہوئے ہوں اور اس نے ویسے ہی یہ بات کر دی ہو، یا اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا جو غیر شرعی ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ اسیس کر لیں کہ اس کی حرکتیں اسی طرح کی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے ہاں ہمہ وقت اس کے دروازے معافی کے لیے کھلے ہیں۔ جو بندہ پکارتا ہے اللہ اس کی پکار سنتا ہے، اور معافی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ زیادہ غور سے بندے کو سنتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے اس نے کوئی غلطی کی اور اس نے معافی مانگ لی ہو، اور آپ نے اس کی غلطی کو آگے منتقل کر دیا ہے، وہ اللہ کے ہاں معافی مانگ کر سرخرو ہو چکا ہو اور آپ اس کی عیب جوئی کر کے پھنسے ہوئے ہو۔ اور ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک انسانوں کے حقوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ کے حوالے سے اللہ دیکھے گا، اور جو انسانوں کے حقوق ہوں گے وہ انسانوں کے حوالے سے دیکھے جائیں گے۔ محترم حضرات، جو بندہ دوسرے بندے کے حقوق کو سلب کرتا ہے، یہ جو عیب جوئی کرنا ہوتا ہے، یہ بھی حقوق کو سلب کرنے والی بات ہے۔ اس کی خفیہ چیزوں کو آپ ڈسکلوز کریں گے تو یہ اس کے حقوق پر آپ ڈھکا ڈالیں گے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے حقوق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اپنی رحمت سے معاف کر سکتے ہیں، درگزر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر کسی نے دوسرے بندے کے معاملات ڈسٹرب کیے ہوں گے تو قیامت کے دن اس بندے کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی جس کی اس نے عیب جوئی کی یا جس کے حقوق کو اس نے سلب کیا۔ تو یہاں ہم بیٹھے بیٹھے بہت سی باتیں کر جاتے ہیں، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، خام خواہ کی باتیں، اور پھر گھروں کو چل دیے اور اپنے اعمال نامے کو خراب کر لیا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے زبان ضرور عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے چینل بنائے ہوئے ہیں، اس کے راستے بنائے ہوئے ہیں، اس کے طریقہ کار بنایا ہوا ہے۔ اور مت بولیں جب تک آپ اپنے دل اور دماغ سے جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا ڈیسیژن نہیں لے لیتے۔ عقل مند سوچ کر اور غور کر کے بولتا ہے، اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ فوری رسپونڈ کر دیتا ہے، جس سے اس کی باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ بندے کو ہمیشہ جو شرمندگی ہوتی ہے اس کی زبان سے ہوتی ہے، اور اس کا ایکٹ، اس کا عمل بہت کم اس کو شرمندہ کرتا ہے، زیادہ تر اس کی باتیں اس کے آڑے آ جاتی ہیں، پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم بات کریں سنبھل کر بات کریں، اور اپنے دماغ کو حاضر کریں کہ میں بات کرنے لگا ہوں۔ جب تک آئیڈیا ہمارے دل میں ہے ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہی کوئی بات ہمارے زبان پہ آ جاتی ہے اور وہ نکل جاتی ہے، آپ اس وقت جو ہے صورتحال بدلنے میں آ جاتے ہیں، اور آپ پھر دوسروں کے رحم و کرم پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ تو یہی انتظار کرتے ہیں کہ منہ سے کوئی بات نکلے اور اس کو میں کیچ کر کے اور اس کو آگے منتقل کیا جائے اور آپ کی شخصیت کا تعین کروایا جائے۔ اور اچھی بات یہی ہے کہ ہم زیادہ تر خاموشی میں رہیں۔ حضرات گرامی، جو بندہ زیادہ تر خاموش رہتا ہے اس کی عمل کی قوت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لگن کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جتنی ہم باتیں کریں گے اتنا ہمارا عمل جو ہے ناقص ہوتا جائے گا اور محدود ہوتا جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری ایڈوانسمنٹ، ہماری پروموشن جو ہے وہ رکتی ہے۔ اس لیے بہترین عمل کہ بندہ کام کرے نہ کہ باتیں کرے، کیونکہ باتیں ہوا میں چلی جاتی ہیں اور عمل جو ہے وہ چینج لاتا ہے۔ اور دنیا میں جو لوگ چینج لاتے ہیں ہاتھوں سے، دماغ سے سوچ کر اور پلاننگ کے ذریعے، وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ جو زبان درازی کرتے رہتے ہیں اور بلا وجہ بولتے رہتے ہیں، وہ لوگ پھر اسی جگہ پہ رہ جاتے ہیں جہاں سے وہ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو عمل کرنا جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے، اس کی ترقی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مواقع سبھی کے لیے بنائے ہیں، تو جو بندے اپنے آپ کو حرکت میں رکھتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ آگے بڑھ کر ان مواقعوں کو پا لیتے ہیں اور اچیومنٹس لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ باتوں میں رہ جاتے ہیں تو ان کو پھر دوسرے بھی پوچھتے نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، دوسروں کی عزت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں آیا ہے وہ از خود نہیں آیا، اس کی فزیک اس نے خود نہیں بنائی، اس کا چہرہ اس نے خود نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری پروڈکشن کی ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی مسائل ہیں، کوئی محرومی ہے، کوئی کمی بیشی ہے، تو اس میں ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا باری تعالیٰ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بندے کو یہ عیب دیا ہے لیکن مجھے عیب سے پاک رکھا۔ اس لیے ہر لحظہ، ہر لمحہ ہمیں اللہ کی
شکر گزاری ہی کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے، اور جب ہم اس بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو ہماری زبان آٹومیٹکلی چپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے ساتھ جب ہمارا لنک ہوگا تو ہماری زبان میں اللہ کا ذکر بھی آئے گا، اور دوسروں کو اگنور کرنے کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کہ ہم دوسروں کے بارے میں خام خواہ پریشانی نہ رکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ باتیں کر کر کے اپنے مال نامے کو ضائع کر لیتے ہیں، اور باتیں کرنے کا ہمیں کہیں بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ بہت باتیں کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ انہی لوگوں کو کامیاب گردانا گیا ہے جو پلاننگ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو محترم حضرات، زندگی کا سفر بڑا ہی محدود ہے، اور یہ زندگی جو ہے وہ چیز ہے جو ایک بار ملنے والی ہے، تو اس کے اندر تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے یوٹیلائز کریں، کیسے اپنے آپ کو اس دنیا میں کامیاب کرانے کی کوشش کریں، اور کیسے ہم آخرت میں اپنے آپ کی کامیابی کے لیے اللہ کے حکموں کے مطابق توغ و دو کریں۔ حضرات اکرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مسلمان کو ایذا دیتے ہیں، جو کسی مسلمان پر ظلم روا رکھتے ہیں، جو عیب ٹٹولتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے عیب ٹٹولے گا اور ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اس بات کو معمولی نہ سمجھیں کہ زبان سے بات ہوگی تو کیا ہوگا۔ یہ زبان جو ہے یہ خطرناک ہوتی ہے، اس پر پہرا دینا بڑا ضروری ہے، اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے فیصلے کرنے بڑے ضروری ہے کہ کب ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے مسلمان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ جو عزت ہے جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو یہ پلٹ کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ تو جب آپ دوسروں کو اچھے کلمات سے نہیں نوازیں گے، دوسروں کو داد تحسین نہیں دیں گے، دوسروں کے حوالے سے آپ پولائٹ نہیں ہوں گے، دوسروں کے ساتھ آپ ہنس مکھ نہیں ہوں گے، تو آپ کے ساتھ کون کوئی خوش ہوگا، کون آپ کے ساتھ دل جوئی کرے گا؟ پھر آپ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ غرور کا سر نیچے کیا ہے، اس لیے تکبر اور غرور سے بچنا ضروری ہے، اور ڈیو رسپیکٹ ہونی چاہیے سب کے لیے۔ ساری اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کے پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندے ہیں۔ ہمیں خام خواہ کسی بارے میں جو ہے وہ پریشانی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان کے یہ مسائل ہیں۔ اگر وہ مسئلہ وہ جانے، اس کا رب جانے، وہ اگر اپنے رب کو منا لیتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے۔ یہ جو اللہ کے ہاں بخشش ہے یہ زندگی کی اینڈ تک ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی بھی کوئی غلط عمل کرتا رہتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے ہاں جھک جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ جو اس کے بارے میں تھے وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ تو خلاصی کر گیا، وہ تو نکل گیا، اب ہم پھنس جائیں تو بتائیں۔ اس لیے دوسروں کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں اتنا بری نہیں کرنا چاہیے، اور خام خواہ بیٹھے بیٹھے اپنے معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ جو بندہ مسلمانوں کی تذلیل کرے گا، اہل ایمان کی تذلیل کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تو وہاں پر جو ضلالت ہے وہ سنبھالی نہیں جائے گی محترم حضرات، اور یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ پوری نیکیوں کے ساتھ اللہ کے ہاں حاضر ہو جائے گا، اس کے پاس نیکیوں کی گٹھیاں ہوں گی، بہت وزنی اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ، لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ، اور اس طرح لوگوں کی بدخوئی کرنا، عیب چینی کرنا، اس کی چگلی کرنا، اور ان کے بارے میں طرح طرح کے خیال کرنا، لوگ آتے جائیں گے اور اللہ سے شکایت کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا جائے گا اس کی فلاں نیکی اس کو دے دو، یہ نیکی اس کو دے دو، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اگر لوگ آتے رہیں گے تو دوسروں کی برائیاں جو ہے اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو بتائیں، اگر ایک بندہ زندگی بھر عبادات میں مشغول رہا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، دوسرے امور انجام دیتا رہا، تو کل کو اس کی نیکی کی ساری گٹھریاں ختم ہو گئی، الٹا اس کے اعمال نامے میں گناہ چلے گئے، تو اس سے زیادہ بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو بات کیا ہوئی کہ اس نے باتوں باتوں میں لوگوں کو ذلیل کر دیا، باتوں باتوں میں ان کی عیب جوئی کر دی، باتوں باتوں میں ان کو ڈیگریڈ کر دیا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ان کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کیے، یہ باتیں اس نے کی، اور اس کا آپ انداز دیکھیں کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اس کو بڑا سوچنا چاہیے، بڑا غور کرنا چاہیے، اور اپنی زبانوں کے حوالے سے بڑا ہی محتاط رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 منٹ کیسے ہم خاموش رہ گئے، فوراً بات شروع کریں۔ تو محترم حضرات،
باتیں جو ہیں یہ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن کہ آفٹر افیکٹس ہم سے سنبھالنے مشکل ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بولنے سے پہلے غور کر لیں اور وہی بات کریں جو خیر پر مبنی ہے. اس کے بارے میں اللہ کا نبی خود اہل ایمان کو یہ ہدایت دیتے ہیں کہ اے ایمان والو کہ تم اپنے منہ سے اچھی بات نکالو یا خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو جائے، کیونکہ خاموشی جو ہے یہ بھی نیکیوں میں چلی جاتی ہے، اور خاموش رہنے سے بھی اللہ کے ہاں بندہ جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنی زبان پر کنٹرول کیا. اللہ تعالی ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.